رجیم چینج پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں اور انٹرنل ہوتے ہیں. اگر ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کو دیکھیں تو ڈیسیژن بائی ون اسٹیٹ ٹو ابینڈن بارگیننگ ود اندر اینڈ ریموو دا ٹارگیٹ اسٹیٹس لیڈر. پی ٹی آئی کی حکومت میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہم خبریں دیکھ رہے تھے, میڈیا میں آ رہی ہیں کہ جی جو بائیڈن جو ہے وہ کال نہیں کر رہا, فارن آفس کا رابطہ ہو رہا ہے. پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی, یو ایس نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اینتھنی بلنکن سے فارن آفس نے رابطے کی کوشش کی, نہیں ہوا. ان بلاول آتے ہیں, ان کے سارے رابطے ہو جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ جب میڈیا کی وہ خبریں نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرنل فیکٹر اور وہ لنکیجز کہ یہ فیصلہ وائٹ ہاؤس میں ہوا, یو ایس این ایس سی میں ہوا, اور اس کا ذکر اب میڈیا میں یہ سوال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا کہ کیا اس کا فیصلہ وہاں پہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا. وہ سائفر اگر پبلک ہوتا ہے تو اس میں یہ سوالات اٹھیں گے یقیناً کہ یہ فیصلہ اس لیول پہ اسٹیٹ کے لیول پہ یو ایس اسٹیٹ نے کیا, صدر جو بائیڈن نے کیا. اور صدر جو بائیڈن جو نیو کانس تھے, دا پلان فار دا نیو امریکن سینچری, اس کا باقاعدہ طور پہ حصہ تھے, جس کے بعد ہم نے دیکھا 2001 کے بعد پوری دنیا میں ڈفرینٹ رجیم چینج آپریشنز باقاعدہ طور پہ لانچ کیے گئے. عراق اس کی ایک مثال ہے. انٹرنل فیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 7-8 جنرل مشرف, وار اگینسٹ ٹیرر, اور اس کے بعد جب ان کی یوٹیلیٹی ختم ہوتی ہے ہم نے دیکھا ایک پاپولر اپرائزنگ ہوتی ہے اور انہیں جانا پڑتا ہے. ہم لائرز موومنٹ بھی دیکھتے ہیں, ساری چیزیں. لیکن اس سارے عرصے میں جو ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہماری ہوئی ہے اس میں کیا واقعی حقیقی جمہوریت ہماری قائم ہو سکی کیا, یا کہ ہمیشہ ہمیں ایک ہائیبرڈ قسم کی جمہوریت جو ہے وہ ملی ہے؟ اور ہائیبرڈ جمہوریت بنتی کیسے ہے؟ ہمیشہ ایک کنگز پارٹی ہوتی ہے. جب آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جو مین آن ہارس بیک ہیں, گھوڑے جو لوگ رائڈ کرتے ہیں, ہارس رائڈنگ کرتے ہیں, وہ اچھے گھوڑے رکھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں, تو وہ چیز ہوتی ہے. لیکن اس ساری چیز میں ایک ٹائم فریم بڑا ڈفرینٹ آ رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں, وہ آ رہا ہے 2018 سے 2022 کا. اس دوران میں اتھارٹیرین کنسالیڈیشن بھی ہوتی رہی. اتھارٹیرین کنسالیڈیشن اس طرح کے جو پرانے ایسٹس تھے جن پہ کرپشن کے مقدمات تھے ان کو بھی بچایا جا رہا تھا. دوسری طرف ایک حکومت کوشش کر رہی تھی کہ جی ہم نے ڈیموکریٹک کنسالیڈیشن کرنی ہے, اس کو روکا بھی جا رہا تھا. اور اکاؤنٹیبلٹی اس کی بہت بڑی مثال ہے. اور اگر کسی نے اس کا ایک ٹائم فریم نکالنا ہے کہ بڑا اچھا احتساب چل رہا تھا, ساری چیزیں ون پیج پہ چل رہی تھیں, لیکن پھر ایک پریس کانفرنس مشہور زمانہ ہوتی ہے جس میں پوری نون لیگ کی لیڈرشپ بیٹھی ہوتی ہے اور مریم نواز اس میں ایک بڑی اچھی بات کرتی ہیں کہ چند اہم لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں. اب ماشاءاللہ سارے وفاقی وزراء کابینہ بیٹھی ہے, سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں. اس کے بعد احتساب کے مقدموں کا کیا ہونا شروع ہوا, اس کے بعد کیا ڈیلیں ہونا شروع ہو گئیں, اس کے بعد نواز شریف بھی باہر گئے, اس کے بعد کیسز بھی سلو ہونا شروع ہو گئے, کیا کچھ نہیں ہوا. یہ والی ساری چیزیں تھیں. رجیم چینج جب ہوئی تو میڈیا کی اسٹریٹجی اس میں کیا تھی؟ میڈیا کے 3 Ds اس میں باقاعدہ طور پہ استعمال کیے گئے تحریک انصاف کے خلاف. 3 D تھے: ڈسٹرب, ڈسکریڈٹ, ڈینائی. ڈسٹرب کیسے کرنا ہے؟ جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلانز بنے تھے اسے لا فیئر کے ذریعے, ایڈمنسٹریٹولی اور انفارمیشن آپریشنز کے ذریعے سیبوٹاج کرنے کا باقاعدہ طور پہ پلان بنا, اور اس کی ہم نے مختلف قسم کی امپلیمنٹیشنز دیکھی. اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو اس کی دیکھنی ہے تو وہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا, پولیس وین وہاں پہ کس کے آرڈر سے گئی؟ شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, ان سے ہم پوچھتے رہے کہ جناب یہ آپ نے بھیجی؟ وہ کہتے ہیں یار مجھے تو نہیں پتا. وزیر اعظم عمران خان کال دے رہا ہے, پورا ریڈ زون جو ہے بیریکیڈ ہو جاتا ہے, کون حکومت چلا رہا تھا, کیسے؟ تو یہ وہ ایڈمنسٹریٹو سٹیپس ہیں. ہر ایک کے ڈیٹیل میں جائیں گے تو کافی لمبا ہو جائے گا. پھر ایک پلان بنا کہ جی 3 Ds کا ایک حصہ تھا ڈسکریڈٹ کرنا ہے. عمران خان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے. اور فریم ورک فار اس میں جو نیوز میکنگ تھی, اگر آپ ریڈ زون فائلز اٹھا کے دیکھیں تو اس میں باقاعدہ طور پہ میڈیا والوں کو یہ بتایا جا رہا تھا, یہ چیزیں میڈیا میں آ رہی تھیں کہ جناب دیکھیں یہ اکتوبر میں ایک جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا, یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. اس میں چند انڈیویجولز جو ہیں ان کو تو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ جی پنجاب پولیس کے پیٹرن پہ چیزوں کو لے کے چلیں, ایسے تو نہیں اجازت دی جا سکتی. لیکن سوال آتا ہے کہ کیا ہمیں اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہیے یا اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ ہمیں قانون کی حکمرانی چاہیے یا چند اشخاص کی حکمرانی چاہیے؟ میڈیا فریم ورک جب آپ اس میں سارا اینالائز کرتے ہیں, جتنے آپ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز اٹھا لیں, نیوز آرٹیکلز اٹھا لیں, کالمز, ایڈیٹوریلز, اس میں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک وہاں پہ ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی, وہاں پہ رولز آف بزنس کی ڈیبیٹ فریم نہیں ہوئی, وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی اداروں کے حساب سے, وہاں پہ ڈیبیٹ فریم ہوئی انڈیویجولز کے حساب سے. اور پھر اپریل میں 9-10 اپریل, اس سے پہلے یہ پلان آ گئے تھے کہ جناب
میڈیا سپیس بھی ڈینائی کرنی ہے, بلیک آؤٹ بھی کرنا ہے. جو چند صحافی کوشش کریں کہ آواز اٹھانی ہے ان کو آپ چینل سے نکال دیں. عمران ریاض میرا خیال ابھی بھی بیٹھے ہیں, مجھے اطلاع ملی تھی کہ انہوں نے ایکسپریس جوائن کرنا ہے, لیکن ایکسپریس پہ بھی ابھی تک آن ایئر نہیں ہو سکتے. ایف آئی آرز چلیں, اب صحافیوں کو چھوڑیں, اب تو پوری وفاقی کابینہ جو ہے سابق, اس پہ بھی ایف آئی آرز ہوئی ہیں, اور ملٹیپل ایف آئی آر دہشت گردی کی بھی ہوئی ہیں. اور جن لوگوں نے یہ ایف آئی آرز کی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کر کس پہ رہے, کیونکہ پلے بک وہی والی پرانی تھی. مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کرپشن کے کیسز نہیں مل رہے. بڑی کوشش کیجیے عمران خان کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالے جائیں. میری بھی ایک دو ملاقاتیں ہوئی کہ جناب آپ تو بڑی سٹوریز کرتے ہیں. میں نے کہا یار ایک شخص, اور یہ عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتا ہو, پی ایم آفس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں, اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی ہے, کہاں سے پتہ لگ گئی. وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر اعظم کے, یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی, کیوں اٹھا کے لے گئے, وہ کرپشن کرے گا. میں نے سمجھائی لوگوں کو یہ بات, لیکن وہی پرانی تھی. کیا کرپشن کے کیسز نکالو, ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کرپشن تھوپنی ہے. مسٹر اے بی سی کا فلانا دوست ہے, اس سے نکال کے لاؤ. کچھ نہیں, آج 2 مہینے ہو گئے, کوئی کرپشن نہ نکلے گا. عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا, نہ نکلے گا. میں نے بتائی کہ نہیں آپ کچھ کوشش, میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکلنی. اچھا, میڈیا نیریٹیوز اگینسٹ پی ٹی آئی. فرینچ ریولوشن جب آیا تھا تو اس وقت ایک تھاٹ تھا کنگ لوئی کا, میں ریاست ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں قانون ہوں. اور یہی چیز ہم نے دیکھی کہ جب میڈیا نیریٹیوز پی ٹی آئی کے خلاف بن رہے تھے. ابھی حال ہی میں آپ اگر آئی ایم دا کنگ کا دیکھ لیں, دا کنگ کین ڈو نو رانگ. کنگ ہمیشہ, جو بادشاہ ہے وہ ہمیشہ اچھی چیزیں ہی کرتا ہے. فیٹے پہ پوری حکومت نے کام کیا, حماد اظہر بھی ادھر ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے کام نہیں کیا, بادشاہ نے سب سے اچھا کام کیا. آئی ایم دا لا, قانون میں ہی ہوں. پولیٹیکلی آئسولیٹ کرو پی ٹی آئی کو. آج پی ٹی آئی واقعی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے. کون سی سیاسی جماعت ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں کھڑی ہے؟ سب ایک طرف ہو گئے, لیکن ایک اسٹرینتھ گین ہوئی اس میں. پاکستان کی عوام بغیر کسی کال کے نکل آئے, اور شاید جو وزیر اعظم عمران خان کا آخری دن تھا وزیر اعظم ہاؤس میں, اس وقت جو لوگ نکلے اور جنہوں نے رپورٹ کیا, آئی تھنک عمران ریاض تھے, باقی ہم لوگ بھی تھے, ان سب نے ایک بات نوٹ کی. آپ نے خود بھی اپنا دفتر چھوڑنا ہونا, کافی ٹائم لگتا ہے, کہ ایک شخص فوراً اٹھ کے چلا گیا اور کہا, جب سوال جواب ہوئے, کوئی رہ تو نہیں گیا, اکیلا کر دیا, اب اس کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ پاکستان کی عوام کھڑی. یہ وہ ڈفرینٹ فیکٹر تھا, چینج تھی, جس کو کسی بھی سازشی نے کیٹر نہیں کیا ہوا تھا. یہ وہ ویریبل تھا, عوام کا ویریبل تھا, جس کی وجہ سے یہ چیزیں. سائفر پہ بھی میڈیا نیریٹیوز بڑے بڑے مزے کے بنے, اس پہ اور ڈیبیٹ بھی ہو سکتی تھی, کافی مزے کی چیزیں تھی. پہلا کیا بنا جی, پہلی میڈیا نے رپورٹ کرنا شروع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا گیا کہ جی سائفر تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, سائفر نام کی تو کوئی بلا ہی نہیں ہے. پھر دوسری چیز ہے, میڈیا کی یہ سٹوریز آئیں اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, پرنٹ کیے ہیں, ٹی وی پروگرامز ہیں, کہ سائفر تو یہ ایزمپشنز پہ بیسڈ ہے. وہ ایزمپشنز ہیں ہمارے ایمبیسیڈر کی یا کس کی. پھر یہ بھی کہانیاں میڈیا میں آئیں کہ جی یہ تو فارن آفس میں خود ہی پی ٹی آئی والوں نے بیٹھ کے بنا لیا ہے, یہ تو شاہ محمود قریشی نے خود ہی بیٹھ کے بنا لیا ہے. پھر جب وہ بھی ساری چیزیں, کیونکہ سائفر ایگزسٹ کرتا تھا, سائفر موجود تھا, پھر کہا گیا جی کانسپریسی کا ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر عمران خان بطور وزیر اعظم بھی میرا خیال وہ کرکٹ کھیل رہے تھے, اور جب انہوں نے کہا تھا کہ مینٹلی میں اسٹرانگ ہوں, تو بہت سے لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا. انہوں نے کابینہ کی بھی کمیٹی بلائی, کابینہ کی اسپیشل کمیٹی غالباً 30 مارچ کو ہوئی. 30 مارچ کو میں نے سابق وفاقی وزراء سے پوچھا, وہاں کانسپریسی کی بات بھی ہوئی, کانسپریسی کا ذکر بھی اس میں ہوا, اور پھر 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی انہوں نے بلا لی, اور اس کا بھی مور اس پہ لگ گئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس. اور اس کے آخری پیراگراف میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جو 31 کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس نے 30 مارچ کے جو منٹس اسپیشل کیبنٹ کے ہیں ان کو ریٹیفائی کیا. اب 30 مارچ کو آپ سب وفاقی وزراء جو اس میں بیٹھے تھے, اس وقت کے وزیر اعظم اس میں بیٹھے تھے, ان سب نے کانسپریسی اور سازش کا لفظ اس میٹنگ میں ذکر کیا. یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے, آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر کسی نے کانٹراڈکٹ کرنا ہے تو سابق وزیر اعظم خود بیٹھے ہیں, وہ کر سکتے ہیں کہ 30 مارچ کو جو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ تھی اس میں سازش کا ذکر ہے. بالکل سازش کا, میں ایز اے جرنلسٹ کلیم کر رہا ہوں.